اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ بر و بحر کی تاریکیوں میں مجبور و مضطر جنگلوں اور صحراؤں میں حیران و سرگرداں اور دریاؤں اور سمندروں کی موجوں میں اور طوفان کی لپیٹوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اس وقت نجات عطا فرما دیتا ہے جب وہ اسی واحد اللہ شریک سے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ یونس میں، وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ موافق ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہان ان کشتیوں پر زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں اب تو لہروں میں گھیر لیے گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہم کو ان سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ النمل میں، بھلا کون تم کو خشکی اور تری سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا، کہہ دیجئے بھلا تم کو جنگلوں اور سمندروں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو، یعنی جہری اور سری طور پر پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو نجات بخشے اس تنگی سے تو ہم ضرور اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی خوشحالی میں تم اس کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی پکارنے لگتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد ہی یہ فرما دیا، کہہ دیجئے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، یعنی تمہیں نجات دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کرنے پر بھی قادر ہے، جیسا کہ اس نے سورہ سبحان بنی اسرائیل میں فرمایا، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا یا سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے،
تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ کیا بس تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر سنگریزوں سے بھری ہوئی آندھی چلا دے؟ پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ اس سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے عذاب بھیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرا چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، یا تمہیں فرقے فرقے کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہلکا یا کم تر عذاب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا، تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا کی، پھر فرمایا، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے دعا کی میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ امام احمد نے حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی، سے روایت کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گزاری تھی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو ساری رات آپ نے اس طرح نماز میں گزاری ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے اس طرح نماز ادا فرمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اس میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کیں، تو اس میں میری 2 دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور ایک کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح اس نے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور میں نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا تمہیں فرقے فرقے کر دے، یعنی تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے معنی یہ ہیں، تمہیں خواہشات میں مبتلا کر دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم رسید ہوں گے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کو بعض پر عذاب اور قتل کے ساتھ مسلط کر دے۔ ارشاد الہی، دیکھیے ہم اپنی آیتوں کو کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں بیان کرتے، واضح کرتے اور کھول کھول کر ذکر کر دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے بیان کردہ دلائل و براہین پر غور کریں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.